اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بپا سرکار، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دا پولیٹیکل۔ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ دن پہلے ہمارے ہی پاس کے ملک بنگلہ دیش میں جو واقعہ ہوا ہے، کچھ مسلمانوں نے ہمارے ہندو بھائیوں کے مندروں کو توڑ دیا، ان کے مورتیوں کو توڑ دیا۔ یہ تھا بنگلہ دیش کے واقعہ۔ ہم سب نے اس کے خلاف آواز اٹھایا ہے کہ ہندو بھائیوں پر کیوں ظلم کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بنگلہ دیش کے 90% مسلمانوں نے ہندوؤں پر ظلم کیا، بلکہ کچھ مسلمان جن کو اپنے مذہب کے کوئی عطا پتہ نہیں تھا، جو اسلام کو صحیح سے نہیں جانتے تھے، اسلام کیا کہتا ہے یہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے ان ہندو بھائیوں پر ظلم کیا۔ اگر وہ اسلام کے ماننے والے ہوتے، اگر وہ اسلام کے بارے میں سب کچھ جانتے تو وہ ہندو بھائیوں کے مندروں کو نہیں توڑتا، مورتیوں کو نہیں توڑتا۔ یہ تھا بنگلہ دیش کے واقعہ اور وہاں کے کچھ مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن سب سے جو خاص بات یہ ہے کہ 22 تاریخ کو، اس مہینے کے 22 تاریخ کو تریپورہ ایک اسٹیٹ ہے جہاں RSS والے، بجرنگ دل والے اور وشو ہندو پریشد والے نے اس واقعہ کو متعلق یہاں ریلی کیا۔ اس کا ان لوگوں کا ریلی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بنگلہ دیش کے جو ہندوؤں پر ظلم ہوا اس کے لیے یہ لوگ ادھر آندولن کر رہے ہیں۔ لیکن ان لوگوں کا مطلب آندولن نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے آندولن شروع کیا، بلکہ یہ لوگ مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے یہ ریلی کیا۔ جب وہ لوگ ریلی کیے تو تریپورہ کے کچھ علاقے کے 6 مسجدوں کے انہوں نے توڑ دیا، مسلمانوں کے گھر بار اجاڑ دیے، کئی دکانیں توڑ دیا۔ یہ تھا ان لوگوں کا کام، جو کہ سب سے گھناؤنی حرکت ہے، جو ہندوستان کے کوئی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ جو ہوا بنگلہ دیش میں ہوا، اس کو ہمارے ہندوستان سے کوئی مطلب نہیں، نہ یہاں کے مسلمانوں سے، وہاں کے مسلمانوں سے مطلب ہوا۔ یہاں کے مسلمان وہاں کے ہندوؤں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس جگہ پر مسلمان زیادہ ہے اور غیر مذہب کے لوگ کم ہیں، اگر وہاں پر کسی غیر مذہب پر ظلم ہوتا ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ ان کم لوگوں کے ساتھ دیں گے جو دوسرے مذہب کے ہیں۔ تو یہ ہے اسلام، اور یہ طریقہ تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے انڈیا کے مسلمانوں کو نہ جوڑے۔ بنگلہ دیش میں جو واقعہ ہوا ہے اس واقعہ ہندوستان میں کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور بجرنگ دل والوں سے، RSS والوں سے اور وشو ہندو پریشد والے سے میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈرائیں گے، مسلمانوں کی آواز کو دبائیں گے، مسلمانوں پر ظلم کریں گے، تو آپ کی یہ سوچ آپ ہٹا دیجئے، کیونکہ مسلمان، ہندوستان کے مسلمان خاص طور پر ظالموں کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ ہم ظالموں کے خلاف آواز اس لیے نہیں بلند کر رہے ہیں کیونکہ ہم صبر سے کام لے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے خدا نے کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ تم صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے۔ اس لیے ہم صبر کر رہے، اور ہمارے صبر کا امتحان مت لیجئے، ہمارے صبر کا جو معیار ہے اس کو مت توڑیے۔ ہم صبر کر رہے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہندوستان میں ہندو مسلمان
ایک ساتھ رہے, کندھے سے کندھے ملا کر رہیں. ہم ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اس لیے ہم صبر سے ہیں. اگر آپ لوگ ہمارے صبر کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ یہ غلط فہمیاں ہٹا لیجیے اپنے دماغ سے, کیونکہ ہندوستان کے مسلمان سوئے ہوئے شیر ہے, ان کو مت جگاؤ. جب انگریزوں نے ان کو جگایا تو انگریزوں کو معلوم ہوا کہ مسلمان کیسا تھا اور کیسا ہے. اس لیے میں ان سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں, مسلمانوں کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں, ان سب لوگوں کو سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آپ کی غلط فہمیاں کو ذہن سے ہٹا دیجئے, غلط فہمیاں اپنے دماغ میں مت رکھیے, کیونکہ مسلمان ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی جانتا ہے اور ظالم کے خلاف لڑنا بھی جانتا ہے. لیکن میری اس بات کے کوئی غلط مطلب مت نکالیے کہ ہندوؤں کے خلاف میں بول رہا ہوں. میں کسی ہندوؤں کے خلاف نہیں بول رہا ہوں بھائی. میں کہتا ہوں کہ ظالموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے, جو لوگ ظلم کرتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. میں ان لوگوں کے خلاف بول رہا ہوں جو لوگ ظلم کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں پر اور مسلمانوں کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں. اب کہا گیا وہ شخص جس نے 2 دن پہلے ویڈیو بنایا, دیوانشو نام ہے اس کا, ٹی ایم سی کے دلال, بنگلہ دیش کے ہر مسلمانوں کو اس نے غلط کہا. کیوں غلط کہنے کا ادھیکار اس کو کس نے دیا؟ کچھ مسلمانوں نے ہندوؤں کے مندروں کو توڑا, ہندوؤں کے مورتی کو توڑ دیا. اس کے مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 90% مسلمان غلط ہیں. جس طرح ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہندوستان کے ہر ہندو 100 کروڑ ہندو غلط ہے, اس طرح آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کے 90% مسلمانوں کو غلط کہہ سکے. جس نے ظلم کیا ہے ان لوگوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. جنہوں نے ہندوؤں کے مندروں کو توڑا ہے ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جنہوں نے ہندوؤں کے مورتیوں کو توڑا ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. جنہوں نے قرآن کو مورتی کے پیر کے نیچے رکھا اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. ظالموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. اب آپ کیوں ویڈیو نہیں بناتے ہیں؟ تریپورہ کے مسلمانوں پر ظلم ہوا, وہاں کے مسجدیں توڑ دی گئی, آپ اب کی ویڈیو کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ تریپورہ میں کچھ دن بعد الیکشن ہے, آپ کو وہاں کے ہندوؤں سے ووٹ چاہیے. مسلمانوں کا ووٹ سب سے زیادہ ادھر نہیں ہے, وہاں نہیں ہے, اس لیے آپ مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے ہیں. اگر وہی واقعہ پشچم بنگال میں ہوتے تو آپ لوگ سب سے پہلے, ٹی ایم سی والے سب سے پہلے آواز اٹھاتے کہ مسلمانوں پر کیوں ظلم ہوگا. اس لیے کہ یہاں مسلمان زیادہ ہے, یہاں مسلمان ہی آپ لوگوں کو سطح میں رکھ سکتے ہیں. یہاں آپ مسلمانوں کی وجہ سے سطح پر ہیں, تو آپ اپنے غلط فہمیاں دور کیجئے اور ہر مسلمانوں کو غلط سوچنا بند کر دیجئے. کچھ مسلمان اگر غلط کرتے ہیں تو ہر مسلمان غلط نہیں ہو سکتا, کچھ ہندو اگر غلط کرتے ہیں تو ہر ہندو غلط نہیں ہو سکتا. یہ ہم سمجھتے ہیں, آپ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے. اور ہر مسلمانوں سے میری یہ بات ہر مسلمانوں کے لیے ہے کہ آپ اپنے رہنما بنائیے. جب تک آپ اپنے رہنما نہیں بنائیں گے تب تک آپ پر ظلم ہوتا رہے گا, آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ کے حق کے لیے کوئی نہیں آواز اٹھائے گا. آپ اگر اپنا رہنما بنائیں گے, اپنے رہنما بنائیے اپنے حق کے ادائیگی کے لیے, کسی کے خلاف نہیں. اور اپنا رہنما بنانا یہ کوئی سنویدھان کے خلاف نہیں, یہ بھارت کے سنویدھان کے خلاف نہیں, یہ کوئی ظلم نہیں, یہ کوئی جرم نہیں اپنا رہنما بنانا. جب ہمارے دلت بھائی اپنا رہنما بنا سکتے ہیں مایاوتی کو, جب یادو کے لوگ اپنے رہنما بنا سکتے ہیں یادو کو, اکھلیش یادو کو, تو مسلمان کیوں نہیں بنا سکتے ہیں لیڈر؟ مسلمانوں کو اپنا رہنما بنانا ہوگا, اور آپ لوگ اپنا رہنما بنائیے اپنے حق کے ادائیگی کے لیے, کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں, یا کسی کے خلاف جانے کے لیے اپنا رہنما مت بنائیے, بلکہ اپنا رہنما بنائیے اپنے حق کے ادائیگی کے لیے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے واٹس ایپ, فیس بک پر, تاکہ ہماری یہ ویڈیو ہر ایک کے پاس پہنچ جائے. وہ لوگ صرف تریپورہ میں ہی ظلم نہیں کیا, بلکہ ہمارے پاس کے ایک ضلع ہے جس ضلع کا نام جلپائی گری ہے, وہاں کے ایک جگہ ہے باکالی نام, وہاں کے ایک مدرسہ پر کل رات کچھ
लोग आए और वहाँ के मदरसा को तोड़ा और वहाँ के मौलवी साहब के सर को फटा दिया। ये लोग जुल्म कर रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। मैं ही नहीं बल्कि हर एक को आवाज़ उठाना चाहिए और हम सबको मिलके एक साथ इस हिंदुस्तान में रहना है, ना हिंदू मुसलमान करना है। ये लोग जो हिंदू मुसलमान करते हैं वो लोग अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, हमारे फ़ायदे के लिए कोई नहीं करता है। वो लोग सत्ता पर टिके रहने के लिए ये हिंदू मुसलमान के बीच में एक दरार पैदा करना चाहते हैं। अब सब लोगों को ये बात समझना होगा। और मेरी इस वीडियो को जो लोग सुनेंगे, अब सबकी जिम्मेदारी है कि ये वीडियो हर हिंदुस्तानी के पास पहुंचाए, ताकि हर किसी को मालूम हो कि हम अपने बीच में हिंदू मुसलमान ना करें। और आप सब लोग मेरे इस चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।